نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. لي خمسة أطفي بها حق الوباء العاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. میری عمر مدینے تے ٹپیاں دی تصویر بناندیاں گزر گئی. میری عمر مدینے ٹپیاں دی تصویر بناندیاں گزر گئی. سرکار نو چیتے کر کر کے بس پیر بناندیاں گزر گئی. جب سورج ڈوب گئے رات ویلے ہر پاسے اندھیرا ہو جاتا. جب سورج ڈوب سونے دیاں یاد دے دیوے اٹھ اٹھ کے جگاندیاں گزر گئی. سونے دیاں یاد دے دیوے اٹھ اٹھ کے جگاندیاں گزر گئی. جس خاک نصیب والی تے ٹریا سلطان رسول جس خاک نصیب
لوندیاں گزرے گئی مٹی تصور وچ چم چم اکھیاں نال لوندیاں گزرے گئی سردار تکیلا قبر دے وچ یہ پوچھ لیا کیویں گزرے گئی سردار تکیلا قبر دے وچ یہ پوچھ لیا گزر گئی میں آکھاں گا بس دنیا دے او دی نات سناؤندیا گزر گئی میں آکھاں دل میں چاہت ہو پیغمبر کی تو دوزخ کیسی پھر سرے حشر شفاعت کا لبادہ کیا ہے اے فرشتوں میرے اعمال نہ تولو ٹھہرو پہلے پوچھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے میں آکھاں گا بس دنیا دے او دی نات سناؤندیاں گزر گئی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کشمانہ میں ہدیہ محبت و عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام حفاظ اور علاقہ بھر کی سیاسی سماجی مذہبی دینی علمی فکری اور روحانی شخصیات جو منہاج القرآن اسلامک سینٹر دولتانہ کے زیر اہتمام آج کی خوبصورت جمعہ المبارک کی اس روحانی نشست میں جو احباب چل کر آئے سب کے لیے دعائے مالک کائنات آج کے بابرکت دن کی برکت سے ہماری آج کی اس حاضری کو عاجزی کو کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے معزز سامعین و ناظرین میں نے عنوان موضوع کے لیے قرآن مجید 27واں پارہ 114 صورتوں میں سے اس صورت کا نمبر ہے 57 سورہ الحدید اس کی آیت نمبر 1 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے وہ بھی اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی سبح اللہ کی تسبیح کرتی ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے اب ادھر تک اللہ رب العزت نے جب بات کر لی اور کائنات کی ہر چیز کی تسبیح کا ذکر کیا تو ساتھ ہی آگے اللہ رب العزت نے اپنی دو صفات کا ذکر کروایا اور فرمایا وہ کائنات آسمان والے ہو یا زمین والے ہو مشرق والے ہو یا مغرب والے کل کائنات اللہ کی تسبیح کیوں نہ کرے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہ بڑی غالب حکمت والا اب یہ اس کا سادہ ترجمہ ہے اور مفہوم ہے کہ کائنات کی ہر شے اس کی تسبیح کرتی ہے جب عموماً لفظ تسبیح بولا جاتا ہے تو بہت سارے ذہنوں میں یہ سوال آ جاتا ہے کہ شاید یہ جو ہماری جیب میں پڑی ہوئی 33 دانے والی یا 100 دانے والی تسبیح ہے یہ شاید اللہ رب العزت اس تسبیح کا ذکر کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح ہے مگر حقیقتاً جو اللہ رب العزت مفہوم سمجھانا چاہتا ہے وہ آگے مالک کائنات نے فرمایا السماء آسمانوں والے بھی تسبیح کرتے ہیں والارض زمینوں والے بھی تسبیح کرتے ہیں تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ یہ جو دانے والی تسبیح ہے اس تسبیح سے مراد یہ نہیں ہے یہ بھی تسبیح مگر مراد یہ نہیں ہے آپ کہیں گے پھر اس سے مراد کیا ہے بھئی زمین پہ انسان ہے اللہ کی تسبیح کرتا ادھر ملائکہ ہے اللہ کی تسبیح کرتے تو اللہ نے تو ارشاد فرمایا کہ کائنات کی ہر شے اس کی تسبیح کرتی ہے
اب اس ہر شے میں جن بھی آ گئے، فرشتے بھی آ گئے، شجر بھی آ گئے، حجر بھی آ گئے، مشرق بھی آ گئے، مغرب بھی آ گئے، سورج بھی آ گیا، چاند بھی آ گئے، ستارے بھی آ گئے، سیارے بھی آ گئے، ہوائیں بھی آ گئی، فضائیں بھی آ گئی، بارش بھی آ گئی، قطرے بھی آ گئے، پھول بھی آ گئے، دریا بھی آ گئے، کائنات کی ہر شے فی السماوات والارض، اس کے درمیان یہ ساری چیزیں آ گئی. تو سوال پیدا ہوا کہ انسان کی تسبیح کی تو سمجھ آتی ہے، وہ کس نہ کسی رنگ میں کرتا ہے، کبھی تلاوت قرآن کی شکل میں کرتا ہے، کبھی سجدے کی شکل میں کرتا ہے، کبھی روزہ رکھ کے کرتا ہے، کبھی غریب کی مدد کر کے وہ تسبیح کرتا ہے. یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ لیں. اور ادھر دوسری مخلوقات کی اگر تسبیح کو جاننا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے پہلے یہ چیز طے کر لی جائے کہ کیا کائنات کی باقی چیزیں جو ہیں وہ تسبیح کیسے کرتی ہیں، کیا ان کی بھی کوئی نہ کوئی زبان ہے جس سے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے. یہ جاننے کے لیے پہلے ہم لفظ تسبیح کا معنی اس کا تعین کر لیتے، اس کے بعد پھر قرآن مجید کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی باقی چیزیں جو اللہ کی تسبیح کرتی ہیں وہ کیسے کرتی ہیں. لفظ تسبیح آپ تمام آباد پڑھے لکھے ہیں الحمدللہ تعالی. تسبیح مصدر ہے، لفظ تسبیح مصدر ہے. مصدر کہتے ہیں جائے صدور، نکلنے کی جگہ جہاں سے وہ بن کے نکلا. تو تسبیح مصدر سے اگر ہم معنی نکالنا چاہیں تسبیح کا تو یہ دو طریقوں سے بنتا ہے. اتنے طریقوں سے دو. گرامر جو جاننے والے ہیں بالخصوص ان کی توجہ چاہوں گا. اگر اس کو تسبیح کو ہم بنائیں فعل لازم سے تو یہ بنے گا سباح یسبح تسبیحا. اگر فعل لازم سے بنائیں تو اس کا معنی بنے گا کسی شے کا تیرنا. تسبیح کا کیا معنی بنے گا؟ کسی چیز کا تیرنا، خواہ وہ خلا میں ہو، خواہ وہ ہوا میں ہو، خواہ وہ فضا میں ہو، خواہ وہ زمین پہ ہو، خواہ وہ سیاروں پہ ہو، فلک پہ ہو، ارض پہ ہو، جہاں بھی ہو، مطلقاً اس تسبیح کا معنی بنے گا کسی چیز کا تیرنا. اگر فعل متعدی سے بنایا جائے تو یہ بنے گا سبح یسبح تسبیحا. تب اس کا معنی بنے گا کسی چیز کا تیرانا ہو، کسی چیز کا تیرانا. فعل لازم سے بنایا تھا تو معنی کیا بنا تھا؟ کسی شے کا تیرنا. اور متعدی سے بنائے تو معنی کیا بنا؟ کسی شے کا. آپ میں سے کئی جو کہ گرامر نہیں جانتے وہ کہیں کہ مشکل معنی ہے، اگر اس کو آسان کر دیں تو اور سمجھ آ جائے. آسان کر دیتا ہوں. کسی شے کو اس کی اصل سطح پر برقرار رکھنا یہ اللہ کی تسبیح کہلاتا ہے. کسی چیز کو اس کی اصل سطح پر برقرار رکھنا. اگر معنی یوں بھی مشکل لگے تو مثال دے کر سمجھا دیتا ہوں. کسی کو کسی کی سطح پر برقرار کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ ہم سارے اللہ کے ماننے والے ہیں تو اللہ رب العزت کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے کمالات میں اور اس کے مقام، مرتبے اور رتبے اور شان اور عظمت میں مخلوق میں سے کسی کو بھی اس کی ذات و صفات و کمالات میں شریک ٹھہرائے بغیر اسے اس کے مقام پہ رکھ کے ماننا یہ تسبیح کہلاتا ہے. یہ ہے اصل سطح پہ برقرار کرنا. اگر اس کو مزید اگلا سٹیپ اور آسان کر دیتا ہوں، ہر وہ چیز، اب باقی چیزیں مشکل لگے تو بھول جائیں، یہ تعریف یاد رکھنی ہے. ہر وہ چیز، ہر وہ عمل، ہر وہ فعل، ہر وہ کام جس میں خیر کا پہلو ہو، جس میں بھلائی کا پہلو ہو، جس میں عبادت کا پہلو ہو، اللہ کی رضا کا پہلو ہو، خدا کی خوشنودی کا پہلو ہو، آقا علیہ السلام سے تعلق اور نسبت کا پہلو ہو، حضور سے عشق کا پہلو ہو، حضور سے ادب کا پہلو ہو، ہر وہ کام جس میں مخلوق کا بھلا ہو، عبادت کا عنصر ہو، ہر وہ کام اللہ کی تسبیح کہلاتا ہے. ہر وہ کام بولی اللہ کی تسبیح کہلاتا ہے. اب یہ معنی تو اس کا سمجھ آ گیا. اب سوال پیدا ہوا اگر یہ معنی ہے اس کا کہ ہر وہ چیز جس میں خیر اور عبادت کا پہلو ہو وہ اللہ کی تسبیح ہے
تو باقی مخلوق اللہ کی تسبیح کیسے کرتی ہے؟ باقی یہ سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہم قرآن ہی کا سہارا لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ النمل کے اندر ارشاد فرمایا حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ یہ اللہ نے تذکرہ کیا ہے سلیمان علیہ السلام کا، چونکہ آپ پرندوں پر بھی حکومت کرتے تھے، چیونٹیوں پر بھی حکومت کرتے تھے، جنات پر بھی حکومت کرتے تھے، تو آپ کے قبضے میں آپ کے ماتحت تھی یہ ساری مخلوقات۔ اسی طرح چیونٹیوں پر بھی حکومت تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک لشکر تھا چیونٹیوں کا، وہ زمین پہ ریگ رہا تھا، چل رہا تھا، تو قرآن کہتا ہے کہ ادھر سے سلیمان علیہ السلام کا لشکر آیا، سواریوں پر بیٹھتا، وہ آ رہا تھا تو چیونٹیوں نے دیکھ لیا سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو، چیونٹیوں نے دور سے دیکھ لیا۔ اب ان کے لشکر میں سے ایک چیونٹی جو تھی وہ آواز لگانے لگی، بول پڑی، اس نے کہا قالت باقی چیونٹیوں کو، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھونسلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تمہیں پاؤں کے نیچے کچل نہ دے۔ وہ ساری چیونٹیوں میں سے ایک نے اعلان کیا، منادی کی اور بول کر صدا لگائی باقی چیونٹیوں کو۔ اس کے بولنے سے، آواز لگانے سے، قرآن کی اس آیت سے، اللہ کے فرمان سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ جو چیونٹی نے بول کے اعلان کیا ہے، ان چیونٹیوں کی بھی کوئی نہ کوئی زبان ہے، ان چیونٹیوں کی بھی بولیے کوئی نہ کوئی زبان ہے، وہ جس سے بول کے اس نے اعلان کیا، صدا لگائی۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا سخرنا الجبال معه یسبحن والطیر، حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع اللہ نے پہاڑوں کو کر دیا۔ یہ جو پہاڑ ہوتے ہیں داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کے تابع تھے۔ قرآن کہتا ہے جب جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی حمد بیان کرتے، تسبیح بیان کرتے، عبادت کرتے، وہ پہاڑ اللہ کے نبی کے ساتھ شامل ہو کر اللہ کی تسبیح کیا کرتے، اللہ کی بولیے تسبیح کیا کرتے۔ اس سے پتا چلا کہ ان پہاڑوں کی بھی کوئی نہ کوئی زبان ہے، بولیے پہاڑوں کی بھی کوئی نہ کوئی زبان ہے۔ قرآن مجید کو ایک اور مقام سے لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس یہ دلائل مستند چیزیں آ جائیں کہ واقعی اللہ نے یہ جو کہا ہر شے میری تسبیح کرتی ہے، ان سب کی کوئی نہ کوئی زبان ہے۔ قرآن کہتا ہے انطق اللہ الذی انطق کل شیء، کہ قیامت والے دن ہر چیز بول کر اللہ کے حضور وہ کلام کرے گی اور بول کر گواہی دے گی۔ نہیں سمجھے؟ ہر چیز جو اللہ نے بنائی ہے قیامت والے دن یہ بول کر اللہ کے حضور گواہی دے گی۔ کیا کریں گے بولیے؟ قرآن مجید سورۃ یاسین آخری رکوع اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ قیامت والے دن اللہ کے حضور یہ ہاتھ کلام کریں گے۔ ہاتھ کیا کریں گے؟ اس کا مطلب ہے ان ہاتھوں کی بھی کوئی نہ کوئی زبان ہے، زبان کوئی نہ کوئی بولیے ہے۔ اب ہاتھوں کی بھی کوئی نہ کوئی زبان ہے، اور یہ یاد رکھ لیں جب یہ بول کر کلام کریں گے اور گواہی دیں گے تو گواہی دو طریقوں کی ہے۔ یہ گواہی آپ کے حق میں بھی ہو سکتی ہے، آپ کی مخالفت میں بھی ہو سکتی ہے، حق میں بھی اور مخالفت میں۔ حق میں کب ہوگی؟ حق میں گواہی یہ ہاتھ بول کر یا جسم کے وجود کا کوئی ایک ایک عضو جب بول کر گواہی دے گا، مخالفت میں بھی یا حق میں بھی۔ وہ کب دیں گے؟ جب آپ نے اس عضو کو اس کی اصل سطح پہ برقرار رکھا ہوگا، وہ آپ کے حق میں گواہی دے گا، کیونکہ تسبیح کا معنی کیا تھا؟ اسے اس کی اصل بولیے ذرا یاد رکھیے نا تاکہ بھول نہ جائے، اصل سطح پہ برقرار رکھنا۔ تو یہ ہاتھ کی یا آنکھوں کی یا دماغ کی یا دل کی یا وجود کی اصل سطح کیا تھی؟ کہ یہ ہاتھ اللہ نے دیے تھے اپنے حضور اٹھانے کے لیے، مناجات کرنے کے لیے۔ یہ ہاتھ دیے تھے رب کائنات نے مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے۔ یہ ہاتھ دیے تھے شدید کے سامنے رکھنے کے لیے۔ یہ اللہ نے ہاتھ دیے تھے غریب کی مدد کرنے کے لیے۔ ان کی اصل سطح یہ تھی کہ انہیں دعا کے لیے بلند کیا جائے، اصل سطح یہ تھی غریب کی مدد کی جائے، اصل سطح یہ
جھک گیا اور پلٹ کر کسی غریب پہ ظلم کرتا رہا ہوگا، یتیم کا مال کھاتا رہا ہوگا، رشوت خوری کرتا رہا ہوگا، بد دعائیں کرتا رہا ہوگا، ظلم کرتا رہا ہوگا، زیادتی کرتا رہا ہوگا، تو گویا ہاتھ نے اپنی تسبیح چھوڑ دی، ہاتھ نے اپنی تسبیح بولیے کیونکہ اپنی اصل سطح سے نیچے آ گیا، اپنی اصل ڈیوٹی کو چھوڑ دیا۔ تو جب اپنی اصل سطح سے نیچے آیا تو اس وقت گواہی حق میں نہیں ہوگی، گواہی آپ کی۔ اور یاد رکھ لیں جب یہ بول کر اللہ کے حضور قیامت والے دن گواہی دیں گے نا، ادھر دنیا میں تو آپ نے کزن کو بھی کہہ لیا نا یار عدالت جانا ہے ذرا تو میرے آگے گواہی دیں، گواہ جھوٹا خرید لیا، عدالت کے باہر بیٹھے ہوتے، آج کل کا تو نظام بھی ایسا ہے، تو وہاں سے آپ نے 2 4 5 ہزار میں جھوٹی گواہی کے لیے اس کو پوری اسٹیٹمنٹ یاد کروا کے تو تیار کر لیا، مگر یاد رکھ لیں دنیا میں تو گواہوں کو خرید لیں گے، قیامت والے دن اللہ کے حضور یہ آپ کے وجود کا حصہ آپ کے خلاف جب گواہی دے گا، آپ کہیں گے تو میرے جسم کا حصہ تھا، وہ کہے گا جسم کا حصہ ہوں، مگر یہاں میں تیرے تعلق کو نہیں دیکھوں گا، تیرے وجود کو نہیں دیکھوں گا، خدا کے عدل کو دیکھوں گا، اپنی ذمہ داری کو دیکھوں گا جو رب نے میری ڈیوٹی لگائی ہے۔ تو نے دنیا میں مجھے میری اصل سطح سے نیچے رکھا، آج میدان محشر میں وہ جو تو جھوٹا اپنا لبادہ اور کا دنیا کے سامنے عزت دار بنا بیٹھا تھا، آج دیکھ وہاں تو نے ڈیوٹی نہیں کی، مگر سن اللہ کے حضور آج میں اپنی اصل ڈیوٹی کر رہا ہوں، میں آج اپنی اصل بولیے ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کی ساری آیات سے یہ بات طے ہو گئی کہ کائنات کی ہر شے کی کوئی نہ کوئی زبان ہے، بولیے ذرا کوئی نہ کوئی زبان ہے۔ اب اس کو اگر تھوڑا سا حصہ میں احادیث مصطفیٰ سے بھی شامل کر لیتا ہوں تاکہ مزید بات پکی ہو جائے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک صحابہ اکرام رضوان اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے صحابیوں جب تم جنگل میں جاتے ہو تو وہاں جا کر جب نماز کا وقت ہو جائے تو بلند آواز سے اذان کہا کرو، بلند آواز سے اذان کہا کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں اذان کس کو سنائیں؟ یہاں تو اذان پڑھتے ہیں تاکہ محلے دار قرب و جوار میں رہنے والے سنیں، انہیں پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے مسجد میں جانا ہے، تو جنگل میں تو ہوتے ہی کوئی نہیں، وہاں کس کو اذان سنائیں؟ آقا علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ وہاں درخت ہیں؟ وہاں درخت ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو پھر سنو وہ جو درخت ہے قیامت والے دن وہ درخت تمہاری دی ہوئی اذان کے بارے میں حق میں بول کر اللہ کے حضور گواہی دے گے۔ اس کا مطلب ہے درختوں کی بھی کوئی نہ کوئی زبان ہے۔ اب آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک کو لیتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام جب کھانا تناول فرماتے لقمہ توڑتے، ہم آقا علیہ السلام کے ہاتھوں سے ٹوٹے ہوئے لقموں سے اللہ کی تسبیح کی آوازیں سنتے، اللہ کی تسبیح کی آوازیں سنتے۔ اس کا مطلب ہے ان ٹوٹے ہوئے لقموں کی بھی کوئی نہ کوئی زبان ہے۔ پھر مولا کائنات ہی روایت کرتے ہیں ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ جب مدینہ بستی سے باہر نکلتے تو پہاڑوں کے پاس سے گزرتے، درخت بھی ہوتے پہاڑ بھی ہوتے، وہ آپ فرماتے ہیں کہ جب پہاڑوں کے پاس سے گزرتے تو مصطفیٰ کو دیکھ کے آقا جو صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے پہاڑ آقا کو سجدہ بھی کرتے اور مصطفیٰ پہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کر اللہ کی حمد اور توصیف بھی بیان کرتے۔ اس کا مطلب ہے ان پہاڑوں اور درختوں کی بھی کوئی نہ کوئی زبان ہے۔ حاضرین کی احتشام ان ساری قرآن مجید کی آیات اور احادیث نبویہ سے یہ بات طے ہو گئی، ثابت ہو گئی کہ کائنات کی ہر شے جو اللہ کی تسبیح کرتی ہے ان کی کوئی نہ کوئی زبان ہے۔ بولیے کوئی نہ کوئی زبان ہے۔ آج چونکہ میں دور دراز سے سفر کر کے آیا ہوں تو آپ آباد میں گھڑیوں کی طرف نہیں آئے نہیں نہ دیکھیں، ذرا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ کر آج آپ کچھ سننا چاہتے ہیں، میں کوشش کروں گا
کہ آپ کی توقع کے مطابق کم وقت میں اپنی مضمون کو مکمل کروں. اگر 5-10 منٹ اوپر چلے گئے تو آپ نے سارا اپنا کنسنٹریشن جو ہے وہ میرے سامنے گفتگو کی طرف رکھنی ہے. باتیں آگے بڑی خاص آ رہی ہیں. یہاں تک جب ایک چیز طے ہوگی آپ کہیں گے کہ اگر اللہ کی ہر شے اس کی تسبیح کرتی ہے، پرند چرند شجر حجر درخت پہاڑ پانی سمندر سورج چاند ستارے، ملائکہ بھی اللہ کی تسبیح کرے، انسان بھی اللہ کی تسبیح کرے، تو پھر سوال پیدا ہوا کہ ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے مگر انسان کو اللہ نے دوسری مخلوقات سے ممتاز کس بنیاد پہ کیا ہے جبکہ کائنات کی ہر شے اس کی تسبیح کرتی ہے. آپ اشرف المخلوقات ہیں نا سارے، اپنے آپ کو سارے سمجھتے ہیں نا. یہ ایمان اور یقین ہے نا سب کا کہ ہم دوسری مخلوقات سے افضل ہیں. یہ بات درست ہے یا نہیں؟ تو کیوں افضل ہے بھائی؟ تسبیح تو باقی بھی ہر شے کرتی ہے، آپ کیوں افضل ہے؟ آؤ اس کا جواب کسی ملا مفتی پیر سے نہیں لیتے، پیروں کے پیر قرآن سے لیتے. قرآن سے اس کا جواب دیتے ہیں. سورہ بقرہ اٹھائیے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. ملائکہ کو جمع کیا بھی انسان کو بنایا نہیں تھا. فرشتوں کو جمع کر کے اللہ نے کہا فرشتوں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں. اتنی بات کی تو فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء،